اس کی ایک لڑکی تھی جو ہر مہینے ایک انگلی بڑھتی بڑھتی 15 برسوں میں جوان ہو گئی تھی۔ بھوشن سنگھ اس کو پہچانتا ہی نہیں تھا۔ وہ بچی تھی، جب بھی اپنے باپ کو دیکھ کر روتی تھی۔ جوان ہوئی تب بھی اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس سکھ پاگل یعنی ٹوبا ٹیک سنگھ کی ایک بیٹی تھی جو ہر مہینے 1 انچ بڑھتی تھی۔ جب 15 سال کی ہوئی تو وہ جوان ہو گئی۔ مگر اس کا باپ یعنی بھوشن ٹوبا ٹیک سنگھ اپنی اس بیٹی کو پہچانتا نہیں تھا، کیونکہ 15 سال سے وہ پاگل خانے میں تھا اور بیٹی گھر پر مہینے بڑی ہوتی جا رہی تھی، بڑھتی جا رہی تھی۔ اس لیے ٹوبا ٹیک سنگھ اپنی بیٹی کو پہچانتا نہیں تھا۔ جب بھی یہ لڑکی یہ بیٹی اپنے باپ سے ملتی تو رونے لگتی تھی اپنے باپ کو اس حالت میں دیکھ کر۔ بچپن میں بھی روتی تھی اور جوانی میں بھی روتی رہی اپنے باپ کو اس حالت میں دیکھ کر۔ پاکستان اور ہندوستان کا قصہ شروع ہوا تو اس نے دوسرے پاگلوں سے پوچھنا شروع کیا کہ ٹوبا ٹیک سنگھ کہاں ہے۔ جب ہندوستان اور پاکستان کا میٹر یعنی پارٹیشن کا میٹر شروع ہو گیا، اس وقت یعنی اس ٹائم میں یہ ٹوبا ٹیک سنگھ دوسرے پاگلوں سے پوچھتا تھا کہ ٹوبا ٹیک سنگھ نامی علاقہ کس ملک میں پڑتا ہے، ہندوستان میں یا پاکستان میں۔ جب اطمینان بخش جواب نہ ملا تو اس کی کرید دن بدن بڑھتی گئی۔ کرید کا مطلب کیا ہے؟ اسکریچ یعنی کیوریسٹی۔ جب اسے سیٹسفیکشنیبل آنسر نہیں ملا، سیٹسفائیڈ رسپانس نہیں ملا، رپلائی نہیں ملا، تو اس کی کیوریسٹی اس کا کویسٹ اور بھی بڑھ گیا، اس کی کویسٹ اور بھی بڑھ گئی۔ اب ملاقات بھی نہیں آتی تھی، یعنی اب اس کے فیملی ممبر، جب سے ہندوستان پاکستان کا میٹر شروع ہوا تب سے فیملی ممبر بھی نہیں آتے تھے ملنے کے لیے۔ پہلے تو اسے اپنے آپ پتہ چل جاتا تھا کہ ملنے والے آ رہے ہیں، پر اب جیسے اس کے دل کی آواز بھی بند ہو گئی تھی جو اسے ان کی آمد کی خبر دے دیا کرتی تھی۔ کہتے ہیں کہ جب سے ہندوستان اور پاکستان کا مسئلہ شروع ہوا تب سے اس کے گھر والے اس ٹوبا ٹیک سنگھ سے ملنے آنا چھوڑ دیے تھے، نہیں ملنے نہ آتے تھے۔ جب وہ ملنے آیا کرتے تو اسے دن تاریخ کا پتہ چل جاتا تھا۔ اب جب انہوں نے آنا چھوڑ دیا ہے، ملنے نہیں آتے ہیں، تو اسے دن اور تاریخ کا بھی پتہ نہیں چلتا ہے۔ اب تو ایسا لگتا تھا جیسے ٹوبا ٹیک سنگھ کا دل جو دھڑکتا ہے وہ دھڑکن بھی بند ہو گئی ہے، کیونکہ یہی دھڑکن تھی جو اسے بتا دیتی تھی کہ آج تمہارے گھر والے تم سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس کی بڑی خواہش تھی کہ وہ لوگ آئیں جو اس سے ہمدردی کا اظہار کرتے تھے اور اس کے لیے پھل، مٹھائیاں اور کپڑے لاتے تھے۔ وہ اگر ان سے پوچھتا کہ ٹوبا ٹیک سنگھ کہاں ہے تو یقیناً اسے بتا دیتے کہ پاکستان میں ہے یا ہندوستان میں، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ وہ ٹوبا ٹیک سنگھ سے ہی آتے ہیں جہاں اس کی زمینیں ہیں۔ یہ ٹوبا ٹیک سنگھ یہ سکھ پاگل سوچا کرتا تھا، اس کی خواہش تھی کہ میرے گھر کے لوگ آئیں مجھ سے ملنے کے لیے، کیونکہ میرے گھر کے لوگوں کو مجھ سے ہمدردی ہے، محبت ہے۔ ہمدردی مطلب مرسیفل، ہمدردی۔ وہ سوچتا تھا کہ میرے گھر کے لوگ مجھ سے ملنے کے لیے آئے، کیونکہ میرے گھر کے لوگوں کو، میرے رشتہ داروں کو مجھ سے محبت ہے، ہمدردی ہے، اور وہ لوگ آتے ہیں تو پھل، مٹھائیاں، کپڑے لے کے آتے ہیں۔ اگر وہ لوگ آئیں اور اس سے ٹوبا ٹیک سنگھ بھوشن سنگھ پوچھ لے کہ ٹوبا ٹیک سنگھ علاقہ کس ملک میں پڑتا ہے، تو یقیناً یہ رشتہ دار لوگ ٹوبا ٹیک سنگھ کو بتا دیں گے کہ پاکستان میں آتا ہے یا ہندوستان میں۔ کیونکہ یہ سکھ پاگل
یہ سمجھتا تھا کہ اس کے رشتہ دار لوگ اس سے ملنے کے لیے ٹوبہ ٹیک سنگھ سے ہی آتے ہیں۔ پاگل خانے میں ایک پاگل ایسا بھی تھا جو خود کو خدا کہتا تھا۔ اس سے جب ایک روز بھوشن سنگھ نے پوچھا کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ پاکستان میں ہے یا ہندوستان میں، تو اس نے حسب عادت قہقہہ لگایا اور کہا وہ پاکستان میں ہے نہ ہندوستان میں، اس لیے کہ ہم نے ابھی تک حکم نہیں دیا۔ دیکھیے اس میں کہتے ہیں کہ اس لاہور کے پاگل خانے میں ایک اور پاگل تھا جو خود کو خدا کہتا تھا۔ He was proclaiming to be God. اوکے، تو بھوشن سنگھ یعنی یہ سکھ پاگل نے اس دوسرے پاگل سے پوچھا کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کون سے ملک میں آتا ہے، پاکستان میں یا ہندوستان میں؟ تو وہ دوسرا پاگل قہقہہ لگایا، ہنسا، He laughed with sound، اور کہا کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ نہ ہندوستان میں ہے نہ پاکستان میں، because I have not ordered it. اوکے، کیونکہ میں نے ٹوبہ ٹیک سنگھ کو آرڈر نہیں دیا، اس لیے وہ پاکستان میں بھی نہیں، ہندوستان میں بھی نہیں۔ بھوشن سنگھ نے اس خدا سے کئی مرتبہ بڑی منت سماجت کرنا مطلب ریکویسٹ کرنا۔ بھوشن سنگھ نے اس خدا سے کئی مرتبہ بڑی منت سماجت سے کہا کہ وہ حکم دے دے تاکہ جھنجھٹ ختم ہو، مگر وہ بہت مصروف تھا، اس لیے کہ اسے اور بے شمار حکم دینے تھے۔ ایک دن وہ تنگ آ کر اس پر برس پڑا، او پڑھ دی، گڑگڑ دی، انیک دی، بے دھیانہ دی، منگ دی، دال آف واہ گرو جی خالصہ اینڈ واہ گرو جی واہ کی فتح، جو بولے سو نہال، ست سری اکال۔ اوکے، یہ بھوشن سنگھ اس خدا کہنے والے پاگل سے کتنی مرتبہ ریکویسٹ کیا تھا کہ آپ حکم دیجئے تاکہ یہ مسئلہ ختم ہو جائے، ٹوبہ ٹیک سنگھ ہندوستان میں رہے یا پاکستان میں، اس مسئلے کو ختم کیجئے، حکم دیجئے، مگر وہ حکم نہیں دیتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس پاگل کو بہت زیادہ حکم آرڈر نافذ کرنا تھا، سنانا تھا۔ جب یہ بھوشن سنگھ یہ سکھ پاگل ایک دم پریشان ہو گیا، اکتا گیا اس دوسرے پاگل سے، تو وہ اس پر غصہ ہو گیا، ناراض ہو گیا، اور اس نے کہا او پڑھ دی، گڑگڑ دی، انیک دی، بے دھیانہ دی، منگ دی، دال آف واہ گرو جی خالصہ اینڈ واہ گرو جی واہ کی فتح، جو بولے سو نہال، ست سری اکال۔ یہ پنجابی میں اس نے کہا اپنے غصے کا اظہار کرنے کے لیے۔ اس کا شاید یہ مطلب تھا کہ تم مسلمانوں کے خدا ہو، سکھوں کے خدا ہوتے تو ضرور میری سنتے۔ یعنی اس بھوشن سنگھ نے اس کو پنجابی میں کہا، تو اس کے کہنے کا مطلب شاید یہ ہو سکتا ہے کہ اے پاگل، اے شخص جو خود کو خدا کہتے ہو، کہ تم مسلمان کے خدا ہو، سکھوں کے خدا نہیں ہو سکتے۔ اگر تم خود سکھوں کے خدا ہوتے تو میری بات یعنی بھوشن سنگھ کی بات ضرور سنتے، اس کی یہ درخواست ضرور قبول کرتے۔ تبادلہ سے کچھ دن پہلے ٹوبہ ٹیک سنگھ کا ایک مسلمان جو اس کا دوست تھا ملاقات کے لیے آیا۔ یعنی تبادلہ ایکسچینج سے ایک دن پہلے ٹوبہ ٹیک سنگھ کا ایک دوست جو کہ مسلمان تھا وہ ملنے کے لیے آیا۔ پہلے وہ کبھی نہیں آیا تھا، یعنی اس سے پہلے کبھی بھی نہیں آیا تھا، فرسٹ ٹائم آیا تھا وہ ادھر ملنے کے لیے۔ جب بھوشن سنگھ نے اسے دیکھا تو ایک طرف ہٹ گیا اور واپس جانے لگا۔ بھوشن سنگھ اس کو دیکھا تو ایک طرف سائیڈ ہو گیا اور وہ واپس جانے لگا اپنے روم کی طرف، مگر سپاہیوں نے اسے روکا۔ یہ تم سے ملنے آیا ہے، تمہارا دوست فضل دین ہے۔ جب وہ جانے لگا تو سپاہیوں نے اس کو روکا اور کہا کہ یہ جو مسلمان آدمی ہے وہ تم سے ملنے کے لیے آیا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ تم اس کے دوست ہو جس کا نام فضل دین ہے۔ بھوشن سنگھ نے فضل دین کو ایک نظر دیکھا اور کچھ بڑبڑانے لگا۔ بھوشن سنگھ فضل دین کو دیکھ کر کچھ بڑبڑ بکنے لگا، مرمرنگ کرنے لگا۔ فضل دین نے
آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں بہت دنوں سے سوچ رہا تھا کہ تم سے ملوں، لیکن فرصت ہی نہ ملی۔ تمہارے سب آدمی خیریت سے ہندوستان چلے گئے تھے۔ مجھ سے جتنی مدد ہو سکی میں نے کی۔ تمہاری بیٹی روپ کور، ہے نا۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ بھوشن سنگھ کچھ یاد کرنے لگا۔ بیٹی روپ کور؟ فضل الدین نے رک کر کہا، ہاں وہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے، ان کے ساتھ ہی چلی گئی تھی۔ یہ مسلمان نے کہا کہ دیکھیے میں آپ سے ملنے کی بہت مرتبہ کوشش کیا، مگر مجھے فرصت نہیں ملتی تھی، اسی لیے میں آپ سے ملنے کے لیے نہیں آ پا رہا تھا۔ اور آپ کے جتنے بھی رشتہ دار تھے، گھر کے لوگ تھے، وہ سب الحمدللہ صحیح سلامت ہندوستان چلے گئے ہیں، اور آپ کی بیٹی روپ کور وہ بھی ان کے ساتھ ہی ہندوستان چلی گئی ہے۔ بھوشن اپنی بیٹی کو یاد کرنے لگا، اور اس کی بیٹی روپ کور ایسے یعنی یاد کرنے لگا اس کی بیٹی۔ تو فضل الدین کہتا ہے کہ ہاں آپ کی بیٹی جو ہے روپ کور وہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے، اور وہ بھی ہندوستان چلی گئی ہے۔ بھوشن سنگھ خاموش رہا۔ فضل الدین نے کہنا شروع کیا، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہاری خیر خیریت پوچھتا رہوں۔ اب میں نے سنا ہے کہ تم ہندوستان جا رہے ہو۔ بھائی بلیر سنگھ اور بھائی ودھوا سنگھ سے میرا سلام کہنا، اور بہن امرت کور سے بھی۔ بھائی بلیر سنگھ سے کہنا فضل الدین راضی خوش ہیں۔ 2 بھوری بھینسیں جو وہ چھوڑ گئے تھے، ان میں سے ایک نے کٹا دیا ہے، دوسری کے کٹی ہوئی تھی، پر وہ 6 دن کی ہو کے مر گئی۔ اور میرے لائق جو خدمت ہو کہنا، میں ہر وقت تیار ہوں، اور یہ تمہارے لیے تھوڑا سا مرونڈے لایا ہوں۔ وہ فضل الدین کہتا ہے کہ آپ کے گھر والے ہندوستان جانے سے پہلے مجھ سے کہہ گئے تھے کہ میں بھوشن سنگھ سے یعنی ٹوبہ ٹیک سنگھ سے ملاقات کرتا رہوں، ان کی خبر لیتا رہوں، خیر خیریت پوچھتا رہوں۔ مگر اب مجھے پتہ چلا کہ اب تم بھی پاکستان چھوڑ کر ہندوستان جا رہے ہو، تو اپنے بھائی بلیر سنگھ اور بھائی ودھوا سنگھ کو میرا سلام کہنا، اور امرت کور کو بھی میرا سلام کہنا۔ بھائی بلیر سنگھ سے کہنا کہ فضل الدین راضی اور خوش ہیں۔ آپ نے جو 2 بھوری یعنی بھوری مطلب برون بھینس مطلب بفیلو، آپ نے جو 2 برون بفیلو پاکستان میں چھوڑ دیے تھے، ان کی دیکھ بھال کر رہا ہے فضل۔ ان میں سے ایک بھینس نے کٹا دیا ہے، یعنی ایک بھینس نے بچے دیے ہیں، دوسری بھینس نے بھی بچے دیے تھے، مگر 6 دن کے اندر ہی وہ بھینس مر گئی، یعنی جو بھینس جو بچہ دی تھی وہ بچہ 6 دن کے اندر ہی مر گئی۔ اور کہتے ہیں اگر میرے لائق اور کوئی کام ہو تو مجھے بتائیے، میں ہر وقت آپ کے لیے تیار ہوں، آپ کی خدمت کے لیے میں تیار ہوں، اور یہ تھوڑے سے میری طرف سے مرونڈے ہیں، آپ یہ لیجئے۔ بھوشن سنگھ نے مرونڈوں کی پوٹلی مطلب پیکج پوٹلی لے کر پاس کھڑے سپاہی کے حوالے کر دی، اور فضل الدین سے پوچھا، ٹوبہ ٹیک سنگھ کہاں ہے؟ بھوشن سنگھ نے فضل الدین سے کہا کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کدھر ہے؟ فضل الدین نے قدر حیرت مطلب کیا ہے؟ ہی ریپلائڈ وتھ سم سرپرائز، کہاں ہے؟ وہی ہے جہاں تھا، مطلب ٹوبہ ٹیک سنگھ اپنی ہی جگہ پر ہے۔ بھوشن سنگھ نے پھر پوچھا، پاکستان میں یا ہندوستان میں؟ ہندوستان میں؟ نہیں پاکستان میں۔ اس نے جواب دیا کہ ہندوستان میں نہیں بلکہ پاکستان میں ہے۔ فضل الدین بخلا سا گیا۔ بھوشن سنگھ بڑبڑاتا ہوا چلا گیا، یعنی وہ ایک دم بخلانا مطلب کیا ہے؟ ہکا بکا رہنا، سرپرائز ہو جانا۔ فضل الدین ایک دم ہکا بکا رہ کے سرپرائز ہو گیا، اور بھوشن سنگھ بڑبڑاتا ہوا چلا گیا، یعنی مرمنگ کرتا ہوا چلا گیا۔
وہ مرمرنگ کر رہا تھا، اوپر دی گڑگڑ دی انیکس دی بے دھیانہ دی منگ دی دال آف وال آف دی پاکستان اینڈ ہندوستان آف دی در پھٹے منہ.